شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور اعلیٰ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خاص باتیں۔ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ کی ذات اور صفات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے، کیونکہ واجب کا انکار کرنا اور محال کا اقرار کرنا کفر کی وجہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی نادانی سے کوئی ایسی بات زبان سے نکال دے اور ایمان سے باہر ہو جائے۔ نبی اس بشر انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اور ان پر اپنے پیغام بھیجتا ہے۔ یہ پیغام کبھی تو فرشتوں کے ذریعے اور کبھی بغیر ذریعے کے بھیجتا ہے، جس کو وحی کہتے ہیں۔ رسول بشر نہیں ہوتے بلکہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں۔ انبیاء بشر تھے اور مرد تھے، اور عورت کبھی نبی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی جن۔ نبی کا بھیجنا اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں، لیکن اس نے اپنے کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے۔ یہ وحی چاہے فرشتے کے ذریعے ہو یا بنا کسی واسطے اور ذریعے کے ہو، وحی اللہ تعالیٰ کا وہ خاص پیغام ہوتے ہیں جو صرف نبیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کے علاوہ کسی اور کے وحی کا ماننا کفر ہے۔ نبیوں کو خواب میں جو کچھ چیز بتائی جاتی ہے وہ وحی ہے۔ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا گمان کرنا بھی جائز نہیں۔ نبوت کو عبادت یا محنت کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے چن لیتا ہے، لیکن چنتا اسی کو ہے جس کو اس عظیم اور بلند مرتبے کے لائق بناتا ہے۔ نبی یہ مرتبہ حاصل کرنے سے پہلے بھی تمام برے اخلاق اور عادتوں سے اور پاک صاف ہوتا ہے۔ وہ ولایت کے تمام درجے طے کر چکا ہوتا ہے۔ اپنے خاندان، عادتیں، اخلاق، جسم، باتوں اور اپنے سارے کاموں سے اور ایسے بات سے پاک ہوتا ہے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ انہیں عقل اور علم کی سب سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ مانے کہ آدمی اپنی کوشش اور محنت سے نبوت تک پہنچ سکتا ہے، یہ سمجھنے کہ نبی کے نبوت کا زوال یعنی ختم ہونا جائز ہے، وہ کافر ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح فرشتے بھی معصوم ہیں۔ نبیوں اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں جن کی اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ شریعت کا فیصلہ ہے کہ اس نے گناہوں کا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں کو بھی گناہ سے بچاتا ہے، مگر شریعت کی روشنی سے اس سے گناہ کا ہونا ناممکن نہیں۔ انبیاء شرک اور کفر سے اور ہر ایک چیز سے پاک ہیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، جیسے جھوٹ، دھوکے بازی، جہالت وغیرہ۔ بری عادتوں اور کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے ارادے سے بھی ایسی بیماریاں جن سے نفرت ہوتی ہو، جیسے کوڑ، چرم اور برس وغیرہ سے بھی نبی کے جسم محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غیب کی خبریں دیں، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کا ہر ذرہ نبی کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کتنا علم دیا، وہ اللہ اور اس کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ ہماری یہ حیثیت کا مجال نہیں کہ اس پر اپنی زبان کھولیں۔ یہ بات اور دھیان میں رکھنی ضروری ہے کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ ہی کو ہے، اور نبیوں کا علم غیب باطنی یعنی اللہ کے دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں، کیونکہ دوزخ، جہنم، قیامت، حشر، نصر اور عذاب، ثواب سب غیب ہے۔ نبیوں کا تو منصب ہی یہی ہے کہ وہ باتیں بتاتے ہیں جن تک عقل اور حواس کی بھی پہنچ نہ ہو سکے، اور اسی کا نام غیب ہے۔ انبیاء اکرام تمام مخلوقات یہاں تک کہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، اور ولی کتنا بھی بڑے مرتبے اور درجے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اللہ کی مخلوق سے غیر نبی کو نبی سے اونچا یا نبی کے برابر بتائے، وہ کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض ہے، بلکہ تمام فرضوں کی اصل ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نبی کی تھوڑی سی بھی توہین کرے وہ کافر ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا اور تمام چیزوں کا علم دیا۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سبھی نے سجدے کیے، لیکن شیطان جو جنات میں سے تھا اور
بہت بڑا عابد اور جاہد ہونے کی وجہ سے اس کی گنتی فرشتوں میں ہوتی تھی۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اسی لیے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس واقعے کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جلد آئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔